अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल हमने देखा कि UNG से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका भी इजहार किया और जंग बंदी के हवाले से जो उनकी कामयाबी हैं वो भी उन्होंने गिनवाई। और साथ ही साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक के रहनुमा थे उनके साथ भी उनकी एक अहम सिटिंग हुई। साथ ही साथ अब क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने IMF के सामने भी एक तजवीज़ रखी है और उनको दरख्वास्त की है कि जो रिव्यू आने वाला है उसमें जो सैलाब की सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। हम प्रोग्राम की शुरू में जो कल UNGA का इजलास हुआ उसमें जिन जिन नुकात का इजहार किया गया मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मार्गरेट मैकलियोड मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू। थैंक यू सो मच मार्गरेट फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की, आप क्या समझती हैं कि उस स्पीच के आने वाले दिनों में रीजन के अंदर क्या तब्दीलियां जो है वो USA एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, वो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमरीकी सरकार यहाँ संयुक्त राष्ट्र मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास में 3 अहम नुक्ते पर हमारे तवज्जो दे रहे हैं, जिनमें से अमन, खुद मुख्तारी और आज़ादी है। और हम समझते हैं कि ये 3 नुक्ते ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के फाउंडिंग चार्टर के बुनियादी उसूल है, बल्कि वो एक समृद्ध माफ़ कीजिए, एक खुशहाल, एक महफूज और एक मुस्तहकम दुनिया का बुनियाद है। और हम ये भी देखा गया कि ये पिछले 80 सालों में कभी कभार अक़वाम मुत्तहिदा उनकी पहले वाले मकसद से दूर चले गए और हम हर एक रुकन ममालिक के साथ तावन करना चाहते हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा सुधारे, ताकि वो ज़्यादा जवाबदेह, मुनज़्ज़म और मुअस्सर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मार्गरेट, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मीटिंग हुई जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके साथ, उसका आउटकम आपकी नज़र में क्या हो सकता है? किस हद तक वो मुलाकात भी कामयाब रही? हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस मुलाकात में शिरकत कर दिया और हम जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, UAE, तुर्की के वगैरह के ममालिक के साथ सदर ट्रंप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ सुनना चाहते हैं और वो मशरक़ वस्ती के सूरत हाल हल करना चाहते हैं। वो हम ऐसे मुस्तक़बिल चाहते हैं जिसमें हमास मौजूद नहीं, क्योंकि हमने देखा है और फ़लस्तीन और इसराइल के सब पड़ोसी देश जानते हैं कि हमास की वजह से तशद्दुद फैलाए गए और अमरीकी हुकूमत अलग अलग पार्टनर्स के साथ ये सूरत हाल हल करना चाहते हैं। लेकिन मार्गरेट, हमने जो फुटेज देखी, जो PM शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, वही मीटिंग इनफॉर्मल थी, कोई फॉर्मल मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं थी, या आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कोई अहम मुलाकातें होंगी? तो अभी तक एक दो तरफा मुलाकात के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से कोई ऐलान नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाल ही में कुछ खबरें जो हैं वो मार्को रूबियो के हवाले से भी रिपोर्ट हुई थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्लान है कि वो आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान का दौरा करें? उसके बारे में भी अभी तक कोई ऐलान नहीं है और हमारे सेक्रेटरी से पहले मैं स्कूप नहीं करूंगी।
ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہے مارگریٹ کے امریکہ کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب کچھ اختلافات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں ٹیرف کے حوالے سے، پھر بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، اس حوالے سے بھی امریکہ کو تحفظات ہیں۔ مستقبل میں پاکستان اور جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں مستقبل میں؟ دیکھیے، امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور انڈیا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، یہ الگ الگ ہے اور ایک دوسرے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک ہمارے مختلف رشتوں سے مختلف قسم کے تعاون کر سکتے ہیں اور ہر ایک مواقع لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال دنیا بنائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پھر پاکستان کا موقف تھا UNGA میں، آپ امریکہ اس بیان کو یا دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی ایک جدوجہد رہی ہے، جو قربانیاں رہی ہیں، امریکہ ان کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ ہمارے تعاون دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ جاری ہوتے ہیں اور ہم ایک ساتھ اس بڑا مسئلہ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری سوال ہوگا مارگریٹ کے حال ہی میں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی؟ اس حوالے سے اعلامیہ تو آبویسلی جاری نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیے، امریکہ اور پاکستان کے حکومتوں کے بیچ میں بہت بڑے پیمانے پر بات ہوتے ہیں، مختلف سطح پر ہوتے ہیں۔ ہمارے فوجی تعلقات ہیں اور ہمارے سویلین تعلقات بھی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ سیکرٹری روبیو نائب وزیر اعظم شوکت طاہر کے ساتھ بھی بات کی اور ہم ہر ایک سطح پر پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ مختصر سا کوئسچن ہوگا، اگر آپ کامنٹ کرنا مناسب سمجھیں تو جو بگرام ایئر بیس کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے کا حل کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا سوال دہرائیے۔ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے افغانستان کے اندر، ہم نے ٹرمپ صاحب کا بھی بیان دیکھا تھا، بگرام ایئر بیس کا حل آپ سلیوشن کیا دیکھ رہی ہیں اور اس کے خطے پہ اثرات کیا دیکھ رہی ہیں؟ اصل میں اس معاملے کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مارگریٹ۔ ناظرین، مارگریٹ کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم نے دیکھا کہ کل جو UNGA میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے جو جنگیں رکوائی گئیں ان کی طرف سے انہوں نے وہ اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے ان تحفظات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب سے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک سیلاب کا ایشو ہے، تو جو IMF کے وفد کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو آنے والے دنوں میں ایک ریویو ہونے جا رہا ہے IMF کا، اس حوالے سے پاکستان نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے فلڈ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پاکستان نے IMF سے اس ریویو کے دوران اس فلڈ کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنے کی درخواست کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کے بعد جو اتحادی حکومت اور اتحادی ایک جو بڑی جماعت ہے موجودہ حکومت کی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بسپ کے ذریعے جو انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ان کی مدد کی جائے، اس کے بعد اب گندم کا معاملہ ہے۔ ان دو نکات پر اب اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ آصفہ بھٹو نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں ان تمام تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں،
اور بریک کے بعد سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اس استعفے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی، اور قومی اسمبلی اور سینیٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے مستعفی ہونے کے بعد اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔